Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Mansoori Consultants या Mansoori Immigration Consultant official YouTube channel and I am the CEO and founder of Mansoori Immigration Consultant. मेरा नाम है मोहम्मद मंसूर ख़ान। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो यूके ने रिसेंटली एक वाइट पेपर इशू किया है उसमें क्या चेंजेस आ गई हैं और वो कैसे अफेक्ट कर सकती हैं यूनिवर्सिटीज़ को और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जैसे कि आप सबको पता है कि 12 मई 2025 को यूके गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर इशू करा दिया है और जिसका मकसद है एक सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराना यूके के इमिग्रेशन सिस्टम में ताकि नेट माइग्रेशन जो है उसको कम कर दिया जाए और जितने भी प्रीवियस एब्यूज़ थे डिफरेंट भी स्टूडेंट या वीज़ा स्ट्रीम्स के उसको कम किया जाए या रिमूव किया जाए। उन्होंने एक टाइटर इमिग्रेशन कंट्रोल सजेस्ट किया है, उसके साथ सेवरल चेंजेस हैं जो कि इस वाइट पेपर के अंदर सजेस्ट की गए हैं और इस सब के नतीजे में डिफरेंट या आप कह दें कि जो ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अफेक्ट होंगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अफेक्ट होंगे और जो एजुकेशन का एक लैंडस्केप है यूके का वो भी अफेक्ट होगा। और इसमें सिर्फ वो स्टूडेंट नहीं है जो यूके के अंदर है, इसमें तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट यानी जो अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं या अप्लाई कर चुके हैं या आगे ऑलरेडी यूके के अंदर पढ़ रहे हैं, तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसके साथ अफेक्ट होंगे। बल्कि एक चौथी कैटेगरी भी है जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट कर दी और अभी PHW के ऊपर काम कर रहे हैं, दे विल आल्सो बी अफेक्टेड बाय इट। सो लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस कि क्या चेंजेस इस वाइट पेपर में सजेस्ट की गई है। द नंबर वन बिग चेंजेस कि जो ग्रेजुएट वीज़ा प्रोग्राम है यानी नॉन PhD जो स्टडी प्रोग्राम्स हैं उनके जो पोस्ट स्टडी टाइम है वीज़े का उसको रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 2 years to 18 months यानी 2 साल से कम करके 1.5 साल कर दिया गया है। और इसका मकसद ये है ताकि इमिग्रेशन के ऊपर थोड़ा सा सख्ती कर दी जाए और इसमें ये है कि चूँकि यूके एक स्टडी डेस्टिनेशन है ग्लोबली तो लोग ये समझ रहे हैं कि इसका एक बहुत वर्स्ट इफेक्ट आएगा इसके ऊपर ओवरऑल, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं जॉब करते हैं फिर उसके बाद PHW के ऊपर जब जॉब करने लगते हैं तो वो एक पीरियड होता था कि स्टूडेंट्स उसको एंजॉय करते थे, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते थे जिसको अब लिमिट कर दिया गया है। सो इसमें जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है उन्होंने ये पहले भी सजेस्ट किया था कि जो ग्रेजुएट वीज़ा प्रोग्राम है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे ये यूनिवर्सिटीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है और ग्लोबल टैलेंट को भी अट्रैक्ट कर रहा है। यानी जो बंदा आ रहा है और वो मास्टर क्वालिफाई कर जाता है विद इन द यूके और उसके पास कुछ टैलेंट है, ज़ाहिरी बात है अगर इसने फॉर इंस्टेंस एक बंदा उसने बैचलर्स के बाद कहीं पे जॉब की है टेक्निकल रोल के अंदर और वो डिमांड इन प्रोफेशन है यूके के अंदर और वो अब मास्टर कर रहा है, मास्टर के बाद वो अगर PHW लेता है सो डेफिनेटली यूके के अंदर अगर उसको अच्छी जॉब मिलती है तो ही कैन प्ले अ बिग रोल इन द यूकेज़ इकॉनमी या उससे यूके को अच्छा एक बेनिफिट हो सकता है। सो जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी थी उनका ये एक वैलिड पॉइंट था इसके ऊपर। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि लेवी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, एक एडिशनल टैक्स 6% जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़ीस के ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और ये जो है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अब पे करना पड़ेगा। और इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि हम यूके का जो हायर एजुकेशन है और जो स्किल सिस्टम उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे इसको लेकिन डेफिनेटली इससे फ़र्क ये होगा कि एडिशनली ये अराउंड 600 मिलियन पाउंड जो हैं एनअली कॉस्ट करेंगे और जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस दोनों इसका इफ़ेक्ट हो जाएगा और एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जो यूके की गवर्नमेंट है येस दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड इनकम आउट ऑफ इट बट स्टिल डेफिनेटली ये फाइनेंशियल बर्डन बन रहा है जो फ्यूचर स्टूडेंट्स होंगे उनके ऊपर। सो इट विल अफेक्ट द affordability and attractiveness. अच्छा जी, द थर्ड पॉइंट इज़ स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लेके आ गए हैं। यानी उसमें ये है कि वाइट पेपर के अंदर ये चीज़ एक स्पेसिफिकली टारगेट की गई है कि इनके लिए जितने भी एजुकेशन प्रोवाइडर हैं उनके लिए स्ट्रिक्टर कंप्लाइंस मेजर्स इंट्रोड्यूस करा दी गए हैं और इनको ये मीट करने पड़ेंगे वरना अदरवाइज दे विल लूज़ देयर स्पॉन्सर्ड लाइसेंस जिसकी वजह से वो फ्यूचर में फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट नहीं कर पाएंगे।
سو دیر از اے سسٹم کال ریڈ ایمبر گرین ٹریفک لائٹ سسٹم جو کہ یونیورسٹیز کے لیے انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں, جس میں سے 2 مین ٹارگیٹ انسٹیٹیوٹس کو دی گئی ہیں. دیٹ از نمبر 1 از دا ہائر کورس انرولمنٹ اور نمبر 2 کمپلیشن ریٹ. سو دونوں طرف سے پریشر, ایک طرف سے تو 6% لیوی ڈال دی اسٹوڈنٹس کے اوپر تاکہ وہ اس سے افیکٹ پڑے گا ایڈمیشنس کے اوپر, نمبر آف ایڈمیشن ریڈیوس ہو جائیں گی, اور یہاں پہ ان کو ٹارگیٹ بھی دے دیا گیا ہے کہ وہ آپ بڑھائیں گے, یعنی آپ 90 سے 95% اپنے جو انرولمنٹ ہے اس کو بڑھائیں گے, وچ مینس کہ یونیورسٹیز کے لیے کافی ٹف ہو گیا, اور اب انہوں نے انٹرنیشنل نیٹ ورک کے تھرو وہ اب کام کریں گے اور زیادہ فوکس کام کرنا پڑے گا ان کو. اور سیکنڈلی جو completion rate ہے that should also be increased from 85% to 80%. so this is another target. یہ والا پھر بھی سمجھ آتا ہے کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں, اس روٹ کو ابیوز کرتے ہیں, کمپلیٹ نہیں کرتے, اپنے پروگرام کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں تاکہ ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہوتا جائے. لیکن اب یونیورسٹیز کو یہ اسپیسیفک ٹارگیٹ دے دیا گیا ہے کہ دے ہیو ٹو meet this target as well. اچھا جی, another big point is introduction of English, enhanced English requirement. کن کے لیے for the dependents of student and workers, ان کے لیے enhance کر دی گئی ہے. جو requirement ہے اس کو بڑھا دیا گیا, یعنی جو پروپوز منیمم پروفیشنسی لیول ان کے لیے آ گیا, دیٹ از A1 بیسک یوزر لیول جو ہوتا ہے وہ انٹروڈیوس کر دی گیا فار دا اسپاؤس اینڈ پارٹنر جو ویزا ریکوائرمنٹ ہیں ان کے لیے. سو ایک طرف سے تو یہ اچھا بھی ہے کیونکہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اچھی انٹیگریشن ہو, جو لوگ ان کے ڈپینڈنٹس یو کے میں آ رہے ہیں ان کی انٹیگریشن ہو اور آئسولیشن ان کی کم ہو جائے. پر کچھ اسٹیک ہولڈر جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کنسرن شو کیے ہیں, اور دیٹ کنسرن از کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈپینڈنٹ جو ہو وہ ایجوکیٹڈ ہو یا انگلش میڈیم سے پڑھ کے آیا ہو. سو دیر ول بی اے لنگوسٹک بیریئر, اور وہ ان کے لیے کلیئر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہوں گے ان کے اوپر ایک پریشر آئے گا کہ وہ اپنے ڈپینڈنٹس کے لیے ویٹ کرتے رہیں گے. سو کچھ اسٹیک ہولڈر نے اس کے اوپر کافی ریزسٹنس شو کیا. جی, بگ چینج اگین دیٹ از دا اسکل ورکر ویزا تھریش ہولڈ جو ہے اس کو بھی چینج کر دیا گیا ہے. جو پریویس گورنمنٹ نے ایک ڈیسیژن لیا تھا کہ یہ جو اسکل تھریش ہولڈ ہے اس کو کم کر دیا جائے, اس کو بھی یہ ریورس کر رہے ہیں. پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا تھا کہ اس کو RQF لیول 6 سے RQF لیول 3 پہ لے آئیں, یعنی ڈگری لیول سے A لیول اسٹینڈرڈ کے اوپر لے آئیں. لیکن اب یہ ریورس ہو گیا, واپس جو اسکل ورکر ویزا اسٹریم ہے اس کو ڈگری لیول کے اوپر لے کے گئے ہیں, اور اس کے لیے گورنمنٹ یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ جتنے بھی گریجویٹ ویزا ہولڈرز ہیں وہ اپنی ڈگری لیول کوالیفیکیشن کے مطابق جابز نہیں کر رہے ہیں. سو دیٹ از وائی RQF لیول کو دوبارہ بنا کے RQF لیول 6 پہ لے کے گئے. سو اسکل ورکر ویزا کی ریکوائرمنٹ ٹف ہو گئی ہے. اندر بگ چینج از ہائی اسکل ٹیلنٹ یا ریسرچرز جو ہیں ان کے لیے پاتھ ویز کھول دی گئی ہیں, بیکاز UK یہ سمجھ رہا ہے, یا UK جو نئی گورنمنٹ ہے, دے وانٹ کہ لوور اسکلڈ مائگریشن جو ہے اس کو کم کیا جائے اور جو ہائی اسکلڈ لیول کے لوگ ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جائے. سو اس کے اوپر اب مین فوکس ہے, اور ریسرچ انٹرنز جو ہیں اسپیسیفکلی ان کو بڑھایا جا رہا ہے, یعنی جو ان اسپیسیفک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز بڑھائی جا رہی ہیں. اور اس کے تحت ایک گلوبل ٹیلنٹ ویزا ٹائپ چیز انٹروڈیوس کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے پھر جتنے بھی اچھے سائنٹسٹ ہیں یا ڈیزائن پروفیشنلز ہیں یا AI پروفیشنلز ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جائے گا. اور دا مین ایم از کہ UK جو ہے اس کو اب ایک ہب بنا دیا جائے انوویشن اینڈ ریسرچ کی ایکسلنس میں. تو اس کے لیے یہ ایک نیا چینج لے کے آ رہے ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا اوور آل امپلیکیشنز کہ کیا امپلیکیشنز ہیں اس کی, اور کیا چینجز ہیں, کیا اپرچونٹیز ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے اس وائٹ پیپر میں. سو جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ ڈیوریشن جو ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے. فائنینشیل امپیکٹ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر نئی ایک لیوی انٹروڈیوس کر دی گئی ہے, سو جس کی وجہ سے اب شاید ریشو جو UK جانے والوں کا ہے وہ کم ہو جائے گا, کیونکہ فائنینشیلی ایفلوئنٹ لوگ ہی صرف اس میں اپلائی کر سکیں گے. اور کمپلائنس ریکوائرمنٹ سخت کر دی گئی ہے انسٹیٹیوٹس کے لیے, جس کی وجہ سے انسٹیٹیوٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر آئے گا, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے, ان انسٹیٹیوٹس کے لیے جہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے. لینگویج پروفیشنسی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے,
both for the dependents as well as for students as well. اس کے علاوہ جو اسکل ورکر ویزا تھریشولڈ ہے اس کو بھی ریورس کر دیا گیا ہے, واپس جو ہے وہ RQF لیول 6 کے اوپر لے آئے ہیں. سو اب آپ جو ہے وہ ڈگری لیول پروگرام کے لیے ہی اسکل ویزا کے اوپر جا سکیں گے, یعنی جس جاب کے لیے ڈگری چاہیے آپ اسی گریجویٹ لیول کے اوپر ہی جا پائیں گے. اے لیول والا جو پروگرام کے لیول کے اوپر آپ جاتے تھے وہ ختم ہو گیا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ تقریباً 180 کے قریب جو پروفیشنز ہیں وہ اسکل ورکر ویزا کے لیے اب ایلیجیبل نہیں ہوں گے, کیونکہ اس اسکل ورکر کے اندر جو ہے RQF لیول 6 کی آپ کی ایجوکیشن یا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, دیٹ از دا گریجویٹ لیول. سو اندر بگ پوائنٹ. سو نمبر 1 پوائنٹ اب جو ہے اب اسٹوڈنٹس کو انسٹیٹیوٹ کے اوپر ریسرچ کرنا ہوگا کہ کیا ان کے پاس اسپانسر لائسنس ہے یا نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں میٹ کرتی تو ان کا اسپانسر لائسنس کینسل ہو جائے گا, جس کی وجہ سے ان کے لیے بھی پریشانی بنے گی. سو ناؤ دے ول ہیو ٹو ورک آن دیٹ. لینگویج جو ہے اس کو بڑھانا پڑے گا, پروفیشنسی کو انکریز کرنا پڑے گا, نیو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرنا پڑے گا. اور کیریئر پلاننگ کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں, کیونکہ ٹائم کم ہو گیا, فرام 2 ایئرس ٹو 1.5 ایئر ویزا ہو گیا ہے. سو اب جو ہے وہ ہائی اسکل ٹیلنٹ کے اوپر وہ لوگ فوکس کر رہے ہیں, اسپیشلی جو ٹیکنالوجی یا ریسرچ ہے ان لوگوں کے لیے پاتھ ویز کم ہو جائیں گے, باقیوں کے لیے تھوڑے سے کم ہو جائیں گے. سیم از دا تھنگ ود فائنینشیل پلاننگ. تو فائنینشیل پلاننگ میں بھی اب آپ کو بڑی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی, کیونکہ ایک ایڈیشنل لیوی انٹروڈیوس کر دی گئی ہے فیسز کے اوپر, اور ڈیفینیٹلی جس سے اوور آل فیسز کے اوپر ایک بڑا افیکٹ پڑے گا, اسپیشلی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے اوپر. ناؤ دا لاسٹ پوائنٹ کہ اس کا اسٹریٹجک کنسیڈریشن یونیورسٹیز کے لیے کیا ہوگی. تو 3 مین چیزیں ہیں جو یونیورسٹیز کو کنسیڈر کرنی پڑے گی اور یہ پالیسی چینجز اڈاپٹ کرنے کے لیے. نمبر 1 کمپلائنس کو بڑھانا پڑے گا. ظاہری بات ہے ان کے لیے انرولمنٹ اور کمپلیشن ریٹ کی کمپلائنس سٹینڈرڈز رکھ دیے گئے ہیں. سو اگر وہ اپنا اسپانسر لائسنس کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ان کی کمپلائنس بہت سخت ہو گئی ہے, بڑھ گئی ہے. اس طرح سپورٹ سروسز اب ان کو پرووائڈ کرنی ہے, جیسے کہ انگلش ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہے تو اب وہ آئلٹس یا اس طرح کسی اور انگلش جو لینگویج ہیں اس کی ریکوائرمنٹس میٹ کرنے کے لیے بڑھا دی گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی دا اسٹوڈنٹس ول ہیو ٹو امپروو دیٹ, اور یونیورسٹی ان کو ایک سپورٹ سروس اس کے لیے پرووائڈ کرے گی. اور فائنینشیل پلاننگ جو ہے وہ بھی اب ڈیفینیٹلی اگر گورنمنٹ 6% لیوی انہوں نے انٹروڈیوس کر دی ہے تب یا تو یونیورسٹیز کو اپنی فیس کم کرنی پڑے گی, ورنہ ادروائز وہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں دے ول لوز دیئر انٹرسٹ ان UK ایجوکیشن سسٹم. سو دس واز آل اباؤٹ دا پروپوز چینجز ان دا نیو وائٹ پیپر ریسنٹلی لانچ آن 12 مئی فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ان کے اوپر اس کا کیا افیکٹ ہوگا. دس واز آل اباؤٹ اٹ. اگر آپ بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ UK میں جانا چاہ رہے ہیں, آلریڈی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے, you can contact Mansoori Immigration Consultant on our UN number, یا آپ ہمارے آفس وزٹ کر سکتے ہیں. وی آلسو پرووائڈ ایجوکیشن کنسلٹنسی فار UK, یورپ, اس کے علاوہ کینیڈا, آسٹریلیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس ایز ویل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اس ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.